اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کی نشانی ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمانوں سے لڑائی کرنا یہ کفر۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکبر الکبائر، تمام بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ان یسب الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ماں اور باپ کو گالی دے، یہ سب سے کبیر بڑا گناہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسب الرجل والدیہ، اے اللہ کے نبی، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، بھلا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دیں گے؟ ابھی کون اتنا بدبخت ہو جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ قال یسب الرجل ابا الرجل، اللہ کے حبیب نے فرمایا سنو کیسے لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے اور دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آدمی کسی کے ماں اور باپ کو گالیاں دیتا ہے، فَيَسُبُّ أَبَاهُ يَسُبُّ أُمُّهُ، تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آدمی گویا اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اگر میں آپ کے ماں باپ کو گالیاں دوں، آپ پلٹ کے میرے ماں باپ کو گالیاں دیں، تو ظاہر ہے میں ہی سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی کھلوانے کا۔ تو اس طرح سے آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے ماں باپ کو یا کسی کو بھی اپنی زبان سے گالی نہ نکالو اور نہ ہی گالی دو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ملعون من سب والدیہ، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے یا دلوائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ایک مومن اگر یہ نبی کے ان باتوں کو سن لے تو آئندہ وہ کسی کو گالی، ہمارے یہاں تو جناب علی چھوٹا سا اگر ہوٹل بھی کھولا ہوا نا تو بیٹھ کے دن رات اپنے نوکروں کو گالیاں نکالتا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیرا فلاں، تیرا یہ، اور عجیب و غریب بری بری گالیاں۔ دلی اور لکھنؤ اور یہ جو ہے نا اپنے ادھر تو عجیب و غریب گالیاں، اور بنگلور وغیرہ عجیب عجیب خطرناک گالیاں۔ واللہ قسم میں سن کے میں نے کہا اعوذ باللہ، ایسی گالیاں۔ اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو۔ پاکستان میں پاکستان والے اپنے حساب سے گالیاں دیتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، اعوذ باللہ میں نے سنے۔ ہندوستان والے اپنے زبانوں میں سب گالیاں دیتے۔ مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، اپنی اس زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم ملعون نہ بنو، اللہ کی رحمتوں سے دور نہ ہو، گالیوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بات بات پہ گالی۔ اور ہمارے ہاں جو شوہر نامدار ہوتے ہیں ان کے لیے تو چھوٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کو تو بالکل سند ملی ہوتی ہے، جیسے ہی کچھ غلط کام ہوا تیری بھی تیری بس تیری ہی ہوتی ہے، بالکل چھوٹ ہوتی ہے ان کی۔ اللہ سے ڈرو، ہے نا، اور اپنی زبانوں کو کنٹرول دو۔ یہ سراسر فسوق ہے، یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر، اور یہ زبان کی تباہیوں میں سے ایک بڑی بھیانک خطرناک تباہی ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کیا کیا گل کھلا رہی ہے، اور کس کس طرح سے انسان کو گنہگار بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر رہی ہے، اور کس طرح اسے جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ آپ ان احادیث سے آپ کو یہ اندازہ لگ چکا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ذلت ملتی ہے وہ تو اس زبان کی وجہ سے ملتی ہی ہے، آخرت میں بھی ذلت۔ اور یہ زبان وہ ہے جو آدمی کو، اللہ کی قسم، آدمی کو پل بھر میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ صدیوں کی دوستیاں اسی زبان کی وجہ سے بالکل دشمنوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، اور صدیوں کی وہ محبتیں، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کی جو آپسی الفتیں اور محبتیں ہیں اسی زبان کی وجہ سے جو ہے تلخیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور طلاق اور جدائیوں کے مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ اور بیوی اگر تلخ زبان ہو تو شوہر کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی زبان کی وجہ سے اگر وہ تلخ زبان ہو، کڑوی زبان ہو، محبت سے نہ بولتی ہو، زندگی انسان کی اجیرن ہو جاتی ہے اور اس کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی نصیحت کرو، خود بھی اس نصیحت کے اوپر عمل کرو۔ اور یہ زبان ہمیشہ جو ہے انسان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہلاکت و تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الکذب، اے لوگو جھوٹ نہ بولو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، والفجور فسق و فجور کی طرف جھوٹ بولنا لے جاتا ہے، اور یہی جھوٹ جو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے انسان کو۔ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں جھوٹ نہ بولو، اپنی زبان سے سچ بات نکالو، سچائی کو لازم پکڑو۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں حفظ کر لی ہیں۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے حسن ابن علی، جس چیز میں تجھے شک ہو اسے چھوڑ دے، جس میں یقین ہو اس کے اوپر لازم پکڑ۔ شک اور شبہے کی چیزوں سے دور ہٹو، یقینی چیزوں کو لازم پکڑو۔ ہر میدان میں، ایمان کا میدان ہو، عقیدے کا میدان ہو، اخلاق کا میدان ہو، کھانے پینے کا میدان ہو، حلال کا میدان ہو، حرام کا میدان ہو، کسی بھی چیزوں میں شک کی چیزوں کے چھوڑ کر یقینی چیزوں کو کے اوپر یقینی چیزوں کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، اس لیے کہ سچائی سے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، وَالْكِذْبَ الرِّيبَةُ، اور کذب جو ہے یہ شک اور شبہے کا ملغوبہ ہوتا ہے، جھوٹ جو ہے شک اور شبہے کا ملغوبہ ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان سے سچ بات بولے، یقین کرے تو سچی چیزوں کے اوپر کرے، اور شک اور شبہے کی چیزوں سے دور رہے۔ یہ نہیں کہ فلانے حضرت فلانے نہ، بلکہ اچھی چیزیں ہوں، اچھی چیزوں کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به، آدمی کی زبان سے جھوٹ بات جب نکلتی ہے تو اللہ نے جو اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اس کے پاس مقرر کیے ہیں، وہ فرشتہ جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کئی میل اس بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے، وہ فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے جب وہ جھوٹی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو تھوک کے باؤ ہمارے ماحول میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مسجد کی ممبر بھی، درسگاہیں بھی، ادارے بھی جو صدق اور صفا کے طر امتیاز بنے ہوئے تھے، علماء بھی، وارثین علوم، وہ بھی تھوک کے باؤ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹی شہرت، جھوٹے مفاد اور سستی شہرتوں کے لیے ان مولویوں نے اپنے دین اور دھرم کو بھی بیچ دیا ہے، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر اور عصبیت کی چادریں اوڑھ کر اور امت کو تفرقے اور فرقوں میں ڈال کر چند روٹی اور بوٹی کے لیے یا چند لوگوں کی کثرتوں کے لیے تھوک پہ تھوک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور امت کے سامنے سچی بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر چلائے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رخ اختیار کر سکے۔ آج شک و شبہے کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، آج کچھ نہیں مل رہا ہے ایمان و عقیدے کے دلائل کے لیے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت نے خواب دیکھا ہے، خوابوں کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ وہ خواب جو کبھی شریعت کا، نبیوں کے خواب حجت تو ہوتے ہیں لیکن امتیوں کے خواب کبھی دلیل حجت نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اعظم الفرق، سب سے بڑا گناہ اور اتہام اور جرم یہ ہے کہ ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، کہ آدمی اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے۔ یعنی اس کا باپ عبداللہ ہے تو اب وہ کہے فلاں بن عبداللہ، تو اس کے بجائے وہ کہے فلاں بن عبد الرحمن۔ یعنی باپ کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ شہرت کمانے کے لیے، کچھ پیسے کمانے کسی اور کی جو بڑا مالدار ہے نا، اس کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ او یرا عینیہ فی المنام ما لم تریا، یا جھوٹے خواب بیان کرے لوگوں کے سامنے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آج جبریل امین آئے ہوئے تھے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی آ کر کے جو ہے ہم کو چوم چاٹ کر کے گئے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ فلانے کے جنازے میں اللہ کے نبی حاضر، ہم نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی ہماری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے جھوٹ بول بول کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ او یقل علی ما لم اقل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ بات کہے جو بات میں نے نہیں کہی اور میری طرف منسوب کرے۔ اور میرے عزیز، سب سے بڑے جھوٹے اور مجرم وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر الزام باندھتے ہیں، اور اللہ پر الزام اور جھوٹی تہمتیں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کیا جائے، یہ حرام کیا ہے اس کو حلال کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذْبَ،
اپنی زبانوں سے جھوٹ باتیں مت بکا کرو، اللہ کے اوپر تہمتیں نہ لگایا کرو، ھذا حلال وھذا حرام، اور اپنی زبان سے یہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ اللہ کے اوپر تم جھوٹی بہتانیں لگا رہو۔ ہم نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، ہم نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اے لوگو جھوٹی باتیں اللہ کے اوپر نہ گڑھو۔ میرے عزیز، اس زبانی جھوٹ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بلا جانے بوجھے فتووں کے بمبارڈ کرتے ہیں، اور فتوے اور جناب علی کچھ علم نہیں ہے، لیکن جناب فتووں پہ فتوے جڑتے جا رہے ہیں، اپنے آگے مفتیوں کے لیبل لگائے ہوئے، اپنے آگے علاماؤں کے لیبل لگائے ہوئے، اور جہالت کے ملغوبہ بھی نہیں ہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن وہ فتووں پہ فتوے ڈالتے جا رہے ہیں، مسئلے بیان کرتے جا رہے ہیں، اور جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے کہ حضرت یہ مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اللہ نے کہاں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے، کوئی حدیث بتا دو، کوئی قرآن کی آیت بتا دو، تو پھر حیران و شزدر منہ دیکھنے لگتے ہیں، نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ ابے بزرگ کون سی شریعت کی دلیل ہم کو بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بزرگ کو حجت اور دلیل میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کے 4 بنیادی مصادر جو کہے جاتے ہیں، ایک میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے یا قیاس ہے، اس میں بزرگوں کا نام تو نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے، بھئی آپ کے حضرت کیا سند، ارے اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، انہوں نے ایک ٹانگ کے اوپر پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ بھئی یہ دلیل ہے؟ یہ تو خود غیر شرعی کام ہے، یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے تو ایک ٹانگ پہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ کون سا، یہ تقوی میں پیش کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ اس کے رسول کے اوپر، اللہ کے اوپر سراسر الزام ہے۔ حیران، اور اگر کچھ نہیں بن پڑتا ہے، نہیں یہ ہمارا مذہب ہے، کون سا مذہب ہے؟ یہ فلانا مذہب ہے، ہم فلانے مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ فلانے جمہور علماء کی رائے ہے، یہ فلانے کی رائے، سن لو یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دامن میں نہ قرآن ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، جنہوں نے شریعتوں کو بنایا ہے، جنہوں نے گڑھا ہے دین کو، اور کذب اور بہتان لگایا ہے پیارے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ والعلم ما قیل فیہ قال حدثنا، علم وہ ہے، علم والا وہ ہے جب بات کرے تو کیا کہے، حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، بات کرے حدیث کی، وسوا ذالک وسواس الشیطانی، اس کے علاوہ سب شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں مذاہب سے دور ہٹانے کی بات کر رہا ہوں، میں تمام ائمہ رحمہم اللہ کو، یہ ہمارے امام ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور انہوں نے جو علمی میراث چھوڑے ہیں، علمی ذخیرے چھوڑے ہیں، ہم دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں ان کو تقسیم نہ کرو اکائیوں کے اندر، بلکہ ان کے علمی خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور علمی خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، جس کی بات قرآن و سنت سے ملتی جلتی ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرو، تعصب نہ کرو۔ ہر امام ہمارا امام ہے، فرقے میں نہ اللہ نے بٹنے کا حکم دیا ہے نہ رسول اللہ نے بٹنے کا حکم دیا ہے، بلکہ تمام ائمہ ہدی نے ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ بتلایا ہے، اور سب لوگوں نے یہی بات بتلائی ہے کہ اے لوگو اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن و سنت کو لازم پکڑو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناه، حرام ہے اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا میری بات پر جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے یہ بات کس دلیل سے کہی ہے۔ آج کتنے حرام کاریاں ہو رہی ہیں ہمارے ملکوں میں، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بولو، پتہ ہی نہیں امام صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اور فتویٰ اور منسوب کیا جا رہا ہے، امام صاحب کا مذہب ہے۔ استغفر اللہ، وہ بیچارے کوئی مذہب بنا کر کے نہیں گئے، انہوں نے کوئی مذہب نہیں بنایا، یہ جھوٹوں نے بنایا ہے، 400 برس کے بعد بنایا ہے، وہ بیچارے 400 برس پہلے ہی مر گئے، وہ نہیں کہہ کر کے گئے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور مذہب بھی ایسا بنایا کہ امام صاحب کے تقوی اور طہارت کہاں، اور یہ علم گلم گھٹیا باتیں کہاں۔ استغفر اللہ، میں وہ نہیں بتانا چاہتا، چھوڑیں آپ، لیکن ان سے پوچھو، چھوڑو مسائل، چھوڑو فضائل، چھوڑو عقیدہ تو سب کا متفق ہے کہ نہیں ہے؟
امام صاحب نے قادری چشتی نقشبندی بننے کا حکم دیا تھا، سحر وردی اور قبروں کے اوپر مراقبے اور چلے اور چپاڑے کرنے کا حکم دیا تھا امام صاحب نے، امام صاحب نے بندیاں مٹھائیاں ناریل توڑنے کا حکم دیا تھا، امام صاحب نے قبروں کے اوپر جا جا کر کے چلے کاٹنے کا حکم دیا تھا، امام صاحب نے پھول پتیاں چادر چڑھانے کا حکم دیا تھا۔ ارے تم جھوٹے حنفی ہو، امام صاحب کو خواہ مخواہ تم ڈاکو استعمال کر رہے ہو اپنی بچت کے لیے، اور ہم جب تم کو برا کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ برے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے ہمارے امام کو برا کہتے ہیں۔ بیٹا ہم امام صاحب کو برا نہیں کہتے، اپنی گند امام پہ نہ لگاؤ، امام صاحب بری ہیں تمہارے ان دقیہ، تمہارے ان فلسفوں اور تمہاری ان خراب برائیوں سے اور بدعقیدگیوں اور بد مذہبیوں سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں۔ تم امت کو دھوکہ نہ دو، ہم تمہاری ان گندگیوں کو جب کھولتے ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب کو برا کہہ رہا ہے، امام صاحب کو برا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا تمہاری مثال وہی عیسائیوں والی ہے، وہی کرسچنوں والی مثال۔ کرسچن کیا کہتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولو، کہتے نا کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہی نہیں لاتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہم عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں پر تمہاری طرح نہیں، تمہاری طرح ہم نے ان کو خدا نہیں بنایا ہے۔ اسی طرح سے ہم ان کو بھی کہتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، پر تمہاری طرح رسول بنا کر کے نہیں مانتے ہیں، تمہاری طرح شریعت سازی کرنے والا بنا کر کے نہیں مانتے ہیں، تمہاری طرح اپنی گندگیوں کو چھپانے والا نہیں مانتے ہیں۔ ہم امام صاحب کو ائمہ ہدی تسلیم کرتے ہیں، امام اہل السنہ مانتے ہیں، وہ ان کی جو سچی اچھی باتیں ہیں انہیں ہم اپنے سراخوں پہ رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح یہ نہیں کہ امام صاحب کو ڈھال بنا کر بقیہ ساری گندگیاں ان کے نام پر سپلائی کر رہے ہو تم۔ مہر ہے میڈ ان جاپان کا، سپلائی ہو رہا ہے میڈ ان انڈیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہے عشق رسول اور درود سپلائی کیا جا رہا ہے میڈ ان بریلی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا درود پڑھنے کا بتلایا؟ ذرا بتاؤ ان مولویوں سے، بتلاؤ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے عرس اور میلے لگانے کا حکم دیا تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے جو ہے چادریں چڑھانے اور ڈھول اور آج جو مزاروں کے اوپر جو اس کو غسل دے کر کے جس طرح ہندو اپنے مورتیوں کو اشنان کروا کے پانی پیتا ہے، اسی طرح مزاروں کو دھل کر کے جو تم دنیا کے اندر آب زمزم کے نام پر بانٹ رہے ہو نعوذ باللہ، اور یہ آب شفا کے نام پر تقسیم کر رہے ہو، امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ کہاں ہے ذرا بتاؤ مجھے۔ فاتو کیا ہے وہ؟ لاؤ کوئی دلیل ہی لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ایک دلیل بتاؤ امام صاحب کی۔ تو بولو امام صاحب کو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے؟ تو یہ اصلی حنفی ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ امام صاحب کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ڈاکوؤں کی طرح ہیں جو ڈاکو ڈکیتی کرے، جب پکڑا گیا پہ کیوں کس کا آدمی ہے؟ ابے نواز شریف کا آدمی ہوں، ہاں مرارجی دیسائی کا آدمی ہوں، اٹل بہاری واجپئی کا آدمی ہوں، بولیو نہیں، ہمارے ڈر کے بیچارے چھوڑ دیں، پولیس والے بھی بھائی بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے بھی ڈاکے ڈالے ہیں اور نام استعمال کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ استغفر اللہ، ان کا عقیدہ امام جیسا نہیں، ان کا عمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل امام صاحب کے فتوے کی نہیں ہے چھوڑ دو، کیونکہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہی ہمارے امام کا مسلک تھا اور مذہب تھا، اور یہی حضرت امام مالک، امام دار الحجرہ، یہ مالکی لوگ جو افریقہ کے اندر پنپ کر کے یہ بھی بدعت اور شرک پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی امام صاحب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہی مذہب نہیں، ان کی بدعقیدگیاں یہ تیجانی ہیں، یہ پھلانی ہیں، یہ بلانی ہیں۔ افریقہ کے صحراؤں میں مالکی زیادہ پائے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ امام مالک نے اپنی کتاب امام موطا امام مالک لکھی ہے، جو تمہاری بدعقیدگیاں ہیں یہ کہاں ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کہاں حکم دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں صحیح باتیں بھی بولتا ہوں۔ فانظروا فی رأیی، تو اے لوگوں میں جو بات بتلاؤں اس کے اندر غور کر لیا کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں لے لو، اور جو ومن لم یوافق، اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو فترکوہ، تو اس کو چھوڑ دیا کرو، میری رائے کو مت قبول کیا کرو، یہ بیچارے ائمہ یہ فرما رہے ہیں۔
اور سنو حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں، کل ما قلت فکان عن النبی، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو اس کو لے لو، اور اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دو۔ حضرت امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلد مالکن، دیکھو یہ ائمہ کا فرمان ہے، کہہ رہے ہیں ولا تقلد مالکن، امام مالک کی بھی تقلید نہ کرنا، ولا الشافعیہ، شافعی کی بھی تقلید نہ کرنا، ولا الاوزاعیہ، اوزاعی کی بھی تقلید نہ کرنا، ولا الثوریہ، ثوری کی بھی تقلید نہ کرنا، خذ من حیث ما اخذوا، انہوں نے دین کو جہاں سے حاصل کیا ہے اے دنیا کے لوگوں تم بھی وہیں سے دین کو حاصل کرو۔ یہ ائمہ رحمہم اللہ کا فرمان ہے، ان اندھوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو بس 400 برس بس اپنی اپنی ڈپلی بجا رہے ہیں نا، اپنی اپنی، کہتے ہیں واجب ہے واجب ہے واجب ہے۔ ان سے پوچھو، آج کہتے ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کو کی اتباع نہ کرے، کسی ایک کی اتباع کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو کسی ایک کی اتباع نہ کرے تو وہ بد مذہب ہے، لا دین ہے۔ ان سے کہو امام مالک بد مذہب تھے، امام ابو حنیفہ بد مذہب تھے، امام احمد بن حنبل بد مذہب تھے، جو یہ فرمان فرما کر کے گئے ہیں یہ باتیں، امام اوزاعی، امام نخعی، یہ تمام سب بد مذہب تھے، یہ لا مذہب تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ تم تقلید کے نام پر مسلمانوں لوگوں کو کافر بنا رہے ہو، جو مسلمان ہیں ان کو تم نے لا مذہب کہہ دیا، اور جو اپنی بد مذہبیت بد عقیدیت کو تم نے کیا کیا گل کھلایا۔ ان سے کہو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ امت میں اگر کسی ایک کی تقلید اتباع واجب ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اس کے علاوہ کوئی، تمہیں حضرت ابو بکر نظر آئے، حضرت عثمان غنی نہ نظر آئے، حضرت علی نہ نظر آئے، حضرت عمر فاروق اعظم نظر نہ آئے، حضرت طلحہ زبیر نظر نہ آئے، صحابہ کرام نظر نہ آئے، تم نے ان کی تقلید کیوں نہ کی، ان کی اتباع کیوں نہ کی؟ ان کو کس نے کہا تھا امام بنانے کے لیے؟ وہ تو نبی کے بعد سب سے بڑے ائمہ وہی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن صحابہ، نہ انہوں نے فاتحے صحابہ کے کروائے، نہ انہوں نے نیاز اور فاتحے صحابہ کے، بولو کبھی ابو بکر کے نام کی نیاز سنے ہو؟ غوث پاک ہی کی نظر آتی ہے 500 برس کے بعد۔ ہاں یہ 500 برس کی پورے فتنے پیدائشی ائمہ کو بھی انہوں نے بانٹا 500-400 برس کے بعد، اور فاتح نیاز بھی وہیں سے انہوں نے لیے ہیں۔ کسی نے ابو بکر عمر کی فاتح اور نیاز نہیں کروائے، کوئی نہیں سنے گا، لیکن غوث پاک کا نیاز، غوث پاک کا فاتحہ، خواجہ کلیری کا، صابری کا، فلانے کا، سب کا نظر آئے گا۔ اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر ایسی باتیں کہے جو میں نے نہیں کہی ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے حدیث اور قرآن یہی اصل دین اور یہی اصل دھرم ہے، اور یہی اصل چیز ہیں، اور اس کے سوا کوئی چیز اسلام اور دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ غیبت اور چغل خوری بھی ہے۔ میں اس کی تفصیلات تو میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سنو غیبت کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتا ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو یاد کرو ایسی چیزوں سے کہ اگر وہ سنیں تو اس کو برا لگے۔ اپنے بھائی کو کے سلسلے میں ایسی بات کہو کہ اگر وہ سن لے تو اس کو کیا لگے؟ برا لگے۔ قالوا قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں وہ بات کہوں جو اس کے اندر موجود ہو، مثلا وہ عیب ہے اس کے اندر، میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد غبتہ، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور تو بیان کرے تو وہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تو بیان کرے فقد بہتہ، تو اس کے اوپر تم نے بہتان لگا دیا۔ غیبت تو کہتے ہی ہیں اس کو کہ وہ عیب اس بندے کے اندر موجود ہے اور تم اس کو بیان کرو، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور
اور تم بیان کرو تو وہ تو بہتان لگانا ہوا, وہ تو الزام لگانا ہوا, اسے غیبت نہیں کہیں گے. غیبت اس عیب کو کہیں گے جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے تو بیان کرتے پھرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے قبر کے عذاب کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے اور یہ قبر کے اندر اس کو ستایا اور عذاب بھی دیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس بھیانک خطرناک معاشرتی جرم سے لوگوں کو منع فرمایا ہے, اور اس موضوع پر انشاءاللہ میں کبھی گفتگو کروں گا غیبت کے نقصانات اور اس کے کیا خطرناک ہوتے ہیں. البتہ چغل خوری وغیرہ کے تعلق سے یہ غیبت ہی کی ایک قسم میں آئے گی, یہ بھی اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے روشنی ڈالوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ جو ہمارے مطلب بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کے بارے میں جو تم ان کی عیب بتاتے ہو کہ انہوں نے یہ لکھا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. کچھ لوگ ہمارے یہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی یہ غیبتیں بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت کر رہے ہیں. اس کو غیبت نہیں کہتے, سنو, اس کو غیبت نہیں کہتے. دین اور اسلام میں جہاں خرابیاں پیدا کرنے والے موجود ہوں اور خرابیاں پیدا کریں تو ان کے پول کو انہی امت کے سامنے کھولا جائے گا. اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں, اس کو اصلاح کہتے ہیں, تاکہ امت اس آدمی کے شر اور فساد سے محفوظ رہے. ایک قادیانی نے اگر غلط بات کہی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی, تو امت کے اچھے اور حق جاننے والوں کا یہ فرض ہے کہ اس قادیانی کے ڈھول کے پول کو دنیا کے سامنے بولو بیان کرے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آدمی بدعقیدہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آدمی بدمذہب ہو رہا ہے. بین ہی اسی طرح سے جو جتنے بھی بزرگ جو کہتے ہیں لوگ اپنی زبانوں سے, انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اور امت کے درمیان وہ بانٹی اور پھیلائی جا رہی ہیں, تو ان سے کہو, جو ہمیں تانے دیتے ہیں یہ ربانی غیبت کرتا ہے, ان سے کہو ہم تو پہلے بعد میں غیبت کرتے ہیں, تم نے تو لکھ کر کے بانٹ رہے ہو بھائی, تم تو امت کے درمیان وہ کتابیں لکھ کر کے پھیلا رہے ہو, تو تم تو سب سے پہلے غیبت کرنے والے ہوئے. اگر یہ بری بات ہے تو اس کو پھیلاتے کیوں؟ اگر یہ گندی بات ہے تو اس کو چھاپتے کیوں؟ اس کو بند کر دو, اس کو جلا دو. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم وہی کتابیں ہیں جو امت کے درمیان جا رہی ہیں اور غلط طریقے, غلط بدعقیدیاں, ہم ان سے دنیا کو روک رہے ہیں. تو میرے عزیز, میرے دوست, یہ ایک شبہ تھا اور انشاءاللہ اس شبہ کا جواب آئے گا پھر کبھی مکمل طور پر. تو اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے زبان کو جو ہے حفاظت کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں, اس سے بھی زبان کو محفوظ کرنا چاہیے. وہ راز کی باتیں جا کے دوسرے اپنے دوستوں میں نہیں بیان کرنا چاہیے. ہم نے اپنی بیوی سے یہ بات کی, ہم نے اپنی بیوی سے یہ, وہ راز کی باتیں, دوسری باتوں کی بات نہیں جو صرف تنہائیوں میں کی جانے والی ہیں. اس طرح سے بعض جاہل نوجوان اس طرح بھی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں میں فخریہ نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں. یہ اسلام کے اندر حرام ہے. اسی طرح زبان کی حفاظت گانے اور بجانے سے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ گانے جو ہوتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان الغناء ينبت النفاق فی القلب, گانے بجانے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے کہ آدمی پانی جو ہے سبزے اگاتا ہے, پانی سے سبزے اگتے ہیں, اسی طرح گانے بجانے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اس لیے اپنی زبانوں کو گانے بجانے سے بھی دور رکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لیشربن اناس من امتی, ہماری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس شراب کو دوسرا نام دے کر کے پیئیں گے. شراب وہ حقیقت میں رہے گی لیکن اس کے مختلف نام دیں گے, ڈرنک کولا, فلانے کولا, تو ٹھرا, تو وسکی, تو جن, تو پتہ نہیں کیا کیا وہ جو نام دے کر کے شراب کے پیتے ہیں. اور وَيُعْظَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے سروں پر باقاعدہ گانا گانے والی طوائفیں, رنڈیاں ناچیں گی اور وہ شراب اور کباب کے اندر مست ہوں گے. يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ اس زمین کو دھسائے گا اور انہیں سور اور بندر بنائے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے اور اس چیز سے محفوظ رکھے, آمین. اسی طرح زبان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے محفوظ رکھنا چاہیے. یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے جو آدمی غیر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے. فلانے کی قسم, تمہاری قسم, تمہارے سر کی قسم, تمہارے پیٹ کی قسم, روزی کی قسم, یہ تمام سب چیزیں حرام ہے. آدمی کو بچنا چاہیے. اور خاص طور سے یہ لو اسٹوریاں جو چلتی ہیں, پیار و محبت کے نوجوان یہ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم, وہ کہتی ہے تیرے سر کی قسم, تو فلانے کی قسم, گردن کی قسم, جان کی قسم, یہ تمام سب حرام ہے. اس سے توبہ کرنا
چاہیے، جان بوجھ کر کے کفر کی حالت میں نہ جاؤ، زبان کو اس سے کنٹرول دو۔ اسی طرح سے زبان کو مرغے ارغے بولتے ہیں بعض لوگ، غصے میں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو مرغ کو گالیاں مت دو، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کو گالی گلوچ نہ دو۔ اسی طرح سے زبان کو یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں بعض لوگ، ارے یہ زمانہ خراب ہے، زمانہ بڑا برا آ گیا، زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ وہی ہے، ہم اور آپ خراب ہو چکے ہیں، زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسب بنو آدم الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، اللہ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں، اس لیے مجھے گالیاں نہ دو۔ یقلب اللیل والنہار، بید اللیل والنہار، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ اسی طرح زبان کو ہوائیں جو چلتی ہیں تیز طوفان کی، انہیں بھی بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرو اور انہیں بھی گالیاں مت دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بخار یا مرض آ گیا تو اس بخار کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بھی مت دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخار ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کے بندوں کے خطاؤں کو وہ بخار دور کر دیتا ہے۔ اگر بخار ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، اس سے گناہ پاک و صاف ہوتا ہے آدمی، جس طرح سے کہ بھٹیوں کے اندر لوہے ڈال دو تو اس سے زنگ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے بخار سے آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہیاں دینے سے زبانوں کو محفوظ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ کر دوں؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، نمبر 2 اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور پھر آپ لیٹے ہوئے تھے، تیسرے کی باری آئی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اے دنیا کے لوگوں جھوٹی گواہیاں نہ دو اور جھوٹی باتیں اپنی زبانوں سے نہ نکالو۔ فما زال یکررها، اللہ کے نبی اس کو مسلسل کہتے رہے، صحابہ کہتے ہمارے دل میں یہ خیال آیا اے کاش آپ کے اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، آپ نے اپنی امت کو اس طرح سے جھوٹی گواہیوں سے روکا ہے۔ اس لیے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے احسان کر کے کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ دے کر کے اس کو احسان نہیں جتانا چاہیے، یہ بھی اپنی زبان کو اس سے محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگ، اے ایمان والو، اپنے صدقے اور زکوٰۃ کو اور اپنے احسان کو احسان جتا کر تکلیف دے کر کے جو ہے خراب نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان تینوں کی طرف اللہ نظر رحمت بھی کر کے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال ابو ذر خواب وخضر من هم یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر کہنے لگے ہلاک و برباد ہو گئے یہ لوگ، اے اللہ کے نبی کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، المسبل ٹخنے سے نیچے پیجامہ یا ازار یا لنگی لٹکانے والا، اللہ نہ اس سے گفتگو کرے گا، نہ اس سے اپنی نظر رحمت کرے گا، اور بلکہ اس کو دردناک عذاب دے گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اے ٹخنوں کے نیچے لنگیاں، اپنے شلوار اپنے پینٹیں لہرا کر فخر کرنے والوں، اللہ سے ڈرو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس عذاب میں ملوث ہو جاؤ، اور یقیناً ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے المسبل، ٹخنے سے نیچے اپنے لنگیاں پجامے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، والمنان، احسان کر کر کے احسان جتانے والے، والمنفق صلته بالحلف الكاذب، جھوٹ بول بول کر کے اپنے سامان بیچنے والے، وہ ایسے لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہ نظر کرے گا، نہ معافی کرے گا، نہ ہی ان کو جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے کسی بدعتی، کسی فاسق و فاجر، کسی مشرک کو سردار کہنے سے بھی بچو، اس کو بھی سردار یا آقا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ منافقوں کو، بدعتیوں کو، مشرکوں کو نہ حضرت نہ حضور کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے شرکیہ طور پر جو اور آتا ہے، اور لفظ اینڈ یا اور کہنے سے جو شرکیہ طور پر اللہ کے ساتھ شراکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اوپر ہے اور دنیا میں آپ ہیں، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اللہ اور آپ ہی میرے لیے ہیں، اللہ اور آپ ہی میرے لیے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وما شئت، لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء فلان، یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ اگر تمہیں کہنا ہو تو یہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں یا فلاں چاہے۔
دیکھیں اللہ کے نبی نے شرک کے ایک چھوٹے سے چھوٹے دروازے کو بھی بند کر دیا، اور آج ہمارے ملکوں میں اللہ رسول چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے گاؤں میں سب میں یہ بتلاؤ کہ یہ سراسر اللہ کے ساتھ شرک ہے، زبان کو محفوظ رکھو۔ اسی طرح اللہ کے سوا اپنی زبان پر کسی غیروں کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، حاجت روا، یا غوث المدد، یا کلیری، یا سبیلی، یا حجویری، یا پاکن، یا فلان یا فلان، یہ سراسر کھلم کھلا شرک ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے اور جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح زبان کو محفوظ رکھو، اللہ کے سوا کسی کو غوث مت کہو، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو، یہ تمام کی تمام سب شرک کی اعمال ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے زبان کی حفاظت یہ بے حد ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سکون ہے اور آخرت میں بھی اگر حفاظت کریں گے تو اس کے لیے سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں کن چیزوں کی وجہ سے انسان جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ اور زبان یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے میرے عزیز۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکثر خطاء ابن آدم فی لسانہ، رواہ الطبرانی، کہ سب سے زیادہ گناہ جو انسان کے جسم سے ہوتے ہیں انسان کے وہ اس کی زبان ہے، زبانوں سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے اسلامی ماؤں بہنوں، اے میرے امت نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنی زبانوں کے لگام دو، اپنی زبانوں کی تباہیوں کو سمجھو، اپنی زبانوں کی ہلاکتوں کو سمجھو اور اپنی زبانوں کو اچھے اور خیر میں استعمال کرو، برائیوں سے بچو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی ہلاکتوں تباہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں اللہ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ جو آپ کے ریاض کے متقی اور بڑے عالم ہیں اور اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کی یہ کتاب فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے لوگ کون کون ہیں، جن پہ فرشتے رحمت کی جن کے لیے دعا کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ ویسے تو مارکیٹ میں 8 ریال کی ملتی ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے مکتب جعلیات نے آپ کے لیے 4 ریال کیا ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مکتب والوں کو اور اللہ اس کتاب سے ہم سب کو فائدہ جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ جلدی نہ کریں۔ کہتے ہیں کیا کسی ایسے قالین پر نماز ہو سکتی ہے جس پر کوئی نقش و نگار ہو؟ اگر جاندار کی کوئی تصویر ہے تو بہرحال اس پہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر نقش و نگار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر داڑھی کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے بھائی۔ وہ داڑھی رکھنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، گناہ کبیرہ کا ضرور مرتکب ہے، فاسق ضرور ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال وہ اس کی نماز بے شک ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر اس کے پیچھے کوئی نماز بھی پڑھے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، جو پیچھے پڑھتے ہیں اس کی بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے ایک روم پارٹنر حدیث کی ساری کتابوں کا پر انکار کے حد تک شک کرتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے کیونکہ وہ صحابہ کے زمانے کے بہت قریب تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی نقل کردہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو محدثین بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ بعد میں کے لوگ ہیں، ان کی جمع کردہ حدیثیں وہ درجہ نہیں رکھتی ہیں جو امام ابو حنیفہ کا رکھتی ہیں۔ براہ کرم خلاصہ فرمائیں۔ میرے بھائی، بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں صحابہ مدینہ مکے کے اندر تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان کی جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں ان کی جو جمع کردہ حدیثیں ہیں وہ ان کے مقابلے میں غلط ہیں۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی جمع کی ہوئی کتاب دکھا دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کم از کم کتاب جمع کی صحیح بخاری کے نام پر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ پھر کیا مقابلہ؟ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن بھائی میرے کوئی عقل کی تو بات کرو۔ ان کا پہلے ہونا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ حق پر، ان کی ہر بات صحیح ہے، اور امام بخاری یا دیگر ائمہ کا بعد میں ہونا وہ ناحق ہے۔ آپ ہی کہتے ہو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے، ٹھیک ہے، حق پر تھے، پھر امام شافعی نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ بولو۔ امام مالک آئے، ان کی مخالفت کیوں کی؟
امام احمد بن حنبل نے سب کی مخالفت کیوں کی؟ اور یہی بتاؤ امام صاحب کے بھی استاد تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درس دیا تھا؟ امام صاحب کے استاد تھے، امام نخعی تھے اور اوزاعی تھے، دوسرے اساتذہ تھے۔ امام صاحب نے اپنے استادوں کے خلاف کیوں مسائل بیان کیے؟ اپنے استاد کی انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ اور اگر امام صاحب کی ہر بات حق پر ہیں تو پھر امام صاحب کے جو دو شاگرد حضرت امام محمد شیبانی اور حضرت امام ابو یوسف، انہوں نے اپنے امام کی 1/3 مسئلے میں مخالفت کیوں کی؟ کچھ تو عقل کی بات کرو۔ یہ وہ حقائق ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ المہم، کسی کا پہلے ہونا اس کے حق کی دلیل نہیں، اور کسی کا بعد میں ہونا اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں۔ ابو جہل پہلے تھا، ابو لہب پہلے تھا، نبی کے زمانے میں تھا، تو کیا آپ آج آئے ہیں تو کیا اس کے مقابلے میں آپ افضل اور اعلیٰ نہیں ہیں؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آگے پیچھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو حق پر ہے وہ حق پر ہے، جو غلط ہے وہ سو غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب دکھائی جائے، پھر دیکھا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں وہ کہاں لا رہے ہیں۔ اور دنیا میں تو یہ اتفاق ہے، جو یہ باتیں جس نے کہی ہیں آپ کے روم کے پارٹنر نے، اس بیچارے کو علم نہیں ہے۔ ان کے تو بزرگوں نے، اگر وہ حنفی صحیح ہیں تو ان کے بزرگوں نے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی کتاب بخاری کو مانا ہے۔ تو اب بتائیں وہ بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہے؟ تو یہ تعصب کی بات ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محمد رسول نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ محمد رسول نام رکھنا، بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد رسول نہیں بلکہ صرف محمد نام رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا بے شک جائز ہے۔ محمد کے ساتھ رسول لگانا، محمد رسول، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ البتہ محمد نام رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بھی نام ہے۔ یہ کیا دین کے معاملے میں کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ اگر بے شک کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کی بات سے فتنہ و فساد پھیل رہے ہیں تو اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد کسی چیز یعنی کیل پتھر وغیرہ سے خون نکل جانے کے بعد کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ قرآن کریم کی کیسٹ سننے پر سجدہ ان پر واجب ہوتا ہے، مگر وہ دوبارہ سننے پر کیا ایک سجدہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سجدہ سہو جو ہے نا، یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تب رہا اگر آپ سنتے رہیں اس وقت موقع نہ ملے تو بعد میں آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن آپ ٹرین پہ بیٹھے سن رہے ہیں، پلین میں بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، آپ سجدے آ گیا تو کہاں سجدہ سہو کریں گے؟ اس لیے بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا آپ تلاوت سن رہے ہیں کہیں ٹیپ ریکارڈ میں، اب وہاں سجدہ نہیں کر سکتے تو بعد میں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی کریں تو کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے۔ کوئی باطل عقیدہ والا ہو جس کو قرآن و حدیث بتلائیں، اس پر وہ ہمیں کرے کیا؟ اسے ہمیں کرنا چاہیے، قرآن حدیث روشنی میں بتائیں۔ کوئی باطل عقائد والا ہو جس کو قرآن و حدیث اس کو بتائے، اس پر وہ ہمیں کرائے کیا؟ اس سے ہمیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والے بیوی بچوں کے درمیان ان کو خوش کرنے کے لیے لطیفہ چٹکلے کہے اور لطیفہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ شخص کا شمار جھوٹوں میں ہوگا اور زبان کی تواہیوں میں شامل ہے؟ براہ کرم کتاب و سنت سے جواب دیں۔ دیکھیں پرہیز کرنا چاہیے، بے شک یہ چیز جھوٹوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بچے آ جا ادھر، میں تجھے کچھ دوں گی، تو اللہ کے نبی کا گزر ہوا اور آپ نے پوچھا کیا اسے تو حقیقت میں کچھ دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو تیرا نام جھوٹوں میں شمار ہوتا۔ تو جب بچے کو اس طرح سے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں چپ رہو نہیں تو بڈھا آئے گا، چپ رہو نہیں تو فلانا آئے گا بچوں کو، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے ایسی بات نہ کہنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ زبان کی لغزش ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ معاف فرمائے ہم کو بھی آپ کو بھی۔ بے شک یہ زبان کی تباہیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی غیبت کرے اور پھر سوچ میں آئے کہ میں نے یہ غلطی کی اور پھر استغفار کیا کریں تو وہ اعمال نامہ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے نیکیوں اگر آپ استغفار کریں، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں کہ وہ مٹ جاتا ہے بلکہ اس گناہ کو نیکیوں میں لکھوا دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا غفور الرحیم ہے وہ۔ تو توبہ کرنے والوں کی مقام اور مرتبہ ہے استغفار کرنے والوں۔
ایک آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا مگر حج نہیں کرتا، کہتا میری 3 بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری پوری کروں گا، اس کے بعد میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے، ورنہ اگر وہ مر گیا تو اس کا شمار یا تو یہودیوں یا نصرانیوں میں سے ہوگا۔ اس لیے حج فرض ہو جائے تو وہ فرض ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ مقروض ہے، قرض ہے اس کے اوپر، ہے نا، تو بہرحال اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ پہلے وہ قرض ادا کرے۔ میرے والدین شرک و بدعت کی حالت میں انتقال کریں گے، کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جبکہ ان کو کسی نے بتلایا نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ ان تک دین صحیح نہیں پہنچا ہے تو بے شک آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اے اللہ قیامت کے دن جب ان کا امتحان لیا جائے تو انہیں امتحان میں کامیاب کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ جن تک صحیح دین نہیں پہنچا ہے ان کا قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا، اللہ لے گا۔ اگر بیوی حیات ہو تو کیا سالی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں جائز ہے، حرام ہے۔ اگر بیوی سے اولاد ہو تب بھی سالی سے نکاح جائز ہوگا؟ اگر بیوی سے اولاد ہو، ارے یہاں بغیر اولاد کے ہی جائز نہیں ہے، آپ اولاد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا بھائی میرے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی مر کر آپ کو کوئی گولڈن چانس دے سالی سے شادی کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، خوش نصیبی ہے آپ کی بھائی۔ اور اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے دوسری شادی کرنے کا تو سالی پہ نظر ختم کیجئے۔ اللہ نے اور بھی نعمتیں رکھی ہیں، اور بھی ہمارے معاشرے ماحول میں ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، ان سے بھی اچھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ آپ کو 2 3 4 کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تو بولو آمین یار۔ اتنا ڈرتے ہو، بہت دور ہیں بھائی محترمہ آپ کی، اتنا ڈرو مت، دعا کرو، پتہ نہیں کس گھڑی کس کی کون سی دعا اللہ قبول کر لے اور اللہ مقدر جگا دے، ہے کہ نہیں؟ اگر بیوی کے ساتھ شوہر ہم بستر ہو اور شوہر کا منی نہ نکلے تو غسل واجب ہوگا؟ بے شک واجب ہوگا، بھلے دونوں کی نکلے نہ نکلے، صرف ادخال داخل کرنے سے ہی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی دونوں پر۔ سوال، تبلیغ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ہندوستان یا پاکستان، دنیا بھر میں جو تبلیغ کی جا رہی ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ صحیح رہنمائی فرمائیں۔ تبلیغ سب لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، قادیانی بھی کر رہے ہیں، مرزائی بھی کر رہے ہیں، بریلوی بھی کر رہے ہیں، دنیا میں تبلیغ سب اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں بھائی، لیکن تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے، کس کو ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھئے کس کو ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، ادعو، قل ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، انا میں، ومن اتبعنی اور جو میری پیروی اور اتباع کرتے ہیں، جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ اور میں، علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، علم کی علی وجہ البصیرہ، علم و دلائل کی بنیاد پر ہم دعوت الی اللہ کے فریضے انجام دیتے ہیں۔ تبلیغ کرنے کا حق اس کائنات میں اسی کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اس دنیا میں جتنی بھی تبلیغیں اس اصول اور قرآن کے اس فرمان سے ہٹ کر ہو رہی ہیں، ساری کی ساری باطل اور جھوٹی تبلیغیں ہیں، وہ سب مکاریت اور عیاریت کے پردے میں ہو رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ علی وجہ البصیرہ، بھیڑ چال نہیں، آنکھ بند کر کے نہیں، علم کی روشنی میں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اگر دلیل اس کے سوا ہمارے فلانے نے فرمایا، فلانے قبلہ کا، فلانے حضرت کا، فلانے بزرگ نے فرمایا، فلانے بزرگ کا واقعہ، یہ دلیل اور حجت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ اندھا پنی ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اس سے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں دعوت الی اللہ دے رہا ہوں، اور یہ حق کس کو ہے؟ نبی کو ہے، اور جو نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں انہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بات ختم، سمجھ آ گئی؟ اب اس دائرے پر وصول کر لو کہ لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اگر اللہ کے نبی کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہے، لوگوں کی نمازیں اگر نبی کے نماز کی طرح ہیں، نمازوں کو بھی بانٹا ہوا ہے، نہیں لوگوں نے بانٹا ہے کہ نہیں بانٹا ہے؟ ہمارے ہاں کتابیں چھپتی ہیں، اصلی حنفی نماز، اصلی شافعی نماز،
اصلی فلانی نماز کو بھی انہوں نے تقسیم کر دیا. کسی دل جلے نے کسی سے پوچھا حضرت تو پھر یہ داڑھی کون سی ہے, اسلام والی ہے یا حنفی والی ہے؟ اعوذ باللہ, شافعی والی, مالکی والی ہے. اس طرح سے امت کو تقسیم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ادعو الی اللہ, قال اللہ قال الرسول, بس یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. اس کے سوا کوئی دین نہ ہے نہ کوئی اسلام ہے. جس کی بات ان دونوں کے مطابق ہے سر آنکھوں پر, جن کی بات ان دونوں کے مطابق نہیں ہے ہم خلاص ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہے تبلیغ. تو جو بھی اس طرح کی تبلیغ, اور جو ہمارے ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ تبلیغ کریں, تو یہ تبلیغ تو بہرحال جس کو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں, لیکن اگر کوئی اپنی جماعت, اپنی فرقے, اپنے گروہ, اپنے علماء کے بنائے ہوئے مذہب اور ان کے عقیدے, تو یہ ان کی اپنی تبلیغ ہے. اللہ کی طرف وہ دعوت نہیں ہے, بلکہ یہ خاص مخصوص افکار اور نظریات اور ان کے خیالات کی دعوت و تبلیغ ہے. یہ دعوت الی اللہ نہیں ہے. وضو بنانے کے بعد اگر جسم کے کسی حصے سے خون آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. میں نے بتایا کہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا ہے. کسی آدمی نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, یعنی دیوبندی بریلوی, اس لیے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں, اور یہ اہل حدیث ہیں, یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ اس میں فرق ہے, مہربانی فرما کر مسئلے کی وضاحت فرمائیں. اس کے دماغ میں فرق ہے, اس کے دماغ میں فطور ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے دماغ میں فطور ہے, اس لیے اس کا دماغ صحیح ہونا چاہیے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کی بات کرے. اگر بچے زیادہ ہوں تو وقفہ دے سکتے ہیں کہ نہیں, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں بھائی, اگر بچے زیادہ ہوں تو وقفہ اس لیے نہ دیں کہ بچے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم پہ فخر کروں گا قیامت کے دن, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر بیوی کی صحت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, بیوی کمزور ہے, بیوی بیمار ہو جائے گی, یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہے, بیوی کی صحت خطرے میں ہے, تو وقفہ دینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بیوی ماشاءاللہ تبارک اللہ تندرست ہے تو پھر آپ کو وقفہ دینے کی کیا ضرورت ہے, نان اسٹاپ چلنے دیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ایسی بات ہے, کچھ عورتیں خامخواہ کی بہانے کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں, تو پھر اللہ دیں ان سے کہو بھائی دوسرے دروازے کھلیں, الحمدللہ دوسری شادی کر لو. ہمیں اولاد چاہیے کثرت کے ساتھ, اگر تم کو نہیں ہے تو پھر اہلاً و سہلاً, تم ٹھیک ہے یہ 3-4 پالو, میں دوسری لاتا ہوں, اس سے تیسری کرتا ہوں, کثرت کے ساتھ ہمارے چاروں طرف اولاد ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے, آمین. اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اللہ کی میں بتاؤں گا انشاءاللہ اسلام اور عورت کے مقام میں اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا. یہ آپ ہنسے نہیں, یہ امت کا بہت ہی خطرناک پہلو ہے جس کی وجہ سے برائیوں ہمارے ملکوں کے اندر پنپ رہی ہیں, اور اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں کہ ان کی رکاوٹ, ان کا سد باب بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اور اس کا صرف ایک حل ہے, اور وہ حل ہے جو قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ 3-3, 4-4 شادیاں کرو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. 30-30, 35 سال کی ہماری اسلامی عورتیں, بہنیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ بیچاری جو ہے شادیوں سے محروم ہیں. ہمارے ملکوں میں کالجز اور یونیورسٹی میں دیکھیں زناکاریاں, عیاشیاں اس طرح ہو رہی ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ایسی رپورٹیں ہیں کہ حیا اور شرم سے گردن سر آنکھیں جھک جاتی ہیں. بغیر شادی کے ایک لڑکوں کے پاس 10-10, 20-20 عورتیں ہیں, لڑکیاں برائیاں کرواتی ہیں. ماں باپ کالجز اور یونیورسٹی میں بیٹی گئی ہے پڑھنے, اور بیٹی وہاں لو اسٹوریاں چلا رہی ہے. اس طرح ہو رہی ہیں, اور ہم نہ جانے کس خوش گپیوں میں ہیں, اور ہندوؤں اور کافروں کے صحبتوں میں رہ کر کے جس طرح ان کا دھرم یہ کہتا ہے بھائی ایک ہی شادی کرو, اس کے علاوہ سب بند. اسی سے متاثر ہو کر کے غیر قوموں سے ہم نے بھی جو ہے اپنے اسلام کو بدنام کیا ہے. اس لیے یہ آواز, ہماری آواز پورے ماحول اور پورے معاشرے, پورے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو لے کر اٹھنی چاہیے, اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اور ان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری بہنوں کو, ایک ہی شوہر, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اگر ان کے شہوت کا انتظام ہوتا ہے, ان کے کپڑے لتے, ان کے کھانے پینے کا, ایک مرد 4 کا انتظام انشاءاللہ کر سکتا ہے. وہ تیار تو ہوں, بجائے اس کے کہ وہ حرام کاریاں اور بدکاریاں اور زناکاریاں کروائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک شوہر 4 عورتوں کا کفیل بنے, اور ان کے لیے انتظام کرے, اور ان کو پالے, ان کو پوسے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس موضوع پر میری کیسٹ ہے, اسلام اور 4 شادیاں, 2 خطبہ جمعہ میں نے اس پہ دیے ہوئے ہیں. یہ آخری تقریر ہے جو شاید ابھی یہاں نہیں پہنچی ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ امت کا بہت ہی حساس موضوع ہے. کون سی بات یا چیز یا عمل تقدیر بدل سکتی ہے؟ علامہ اقبال کا شعر کس طرف اشارہ کرتا ہے
کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. صوفیائیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. نگاہ مرد مومن سے نگاہ نہیں بدلتی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرد القدر الا الدعاء، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی تو آج فلسطین کی تقدیر بدل جاتی. کیوں؟ دنیا میں مومن رہی نہیں گئے. دنیا میں مومن نہیں ہے، صرف جو مر گئے وہی مومن ہے. تو نیچے سے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں نظر کرم کر رہے ہیں؟ کیا تکلیف ہے ان کو؟ پردے حائل ہیں، خط پڑھ سکتے ہیں، امت کو نہیں دیکھ سکتے وہ. استغفر اللہ، یہ بدعقیدگیاں ہیں بھائی. ایک مرتبہ فضائل اعمال کی کتاب میں کسی عمل کے فضائل میں ایک پھل ترنج کا ذکر ہوا. ترنج نامی پھل جس جگہ ہو وہاں سے جن بھاگ جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا پھل ہے جس سے جنات خوف کھاتے ہیں؟ ایک پھل ہے اور وہ پھل ہے مومن. مومن ایک ایسا پھل ہے جس سے شیطان دور بھاگتا ہے. سمجھ رہے؟ اترنجا جو پھل ہے وہ مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہو. اور اگر ایسا ہی ہے تو آج کل جو نیبو اور مرچیں مار رہے ہیں دکانوں میں، میرا خیال ہے کہ تو پھر یہ آپ بتا دیں تو پھر تو یہی چلیں. نعوذ باللہ. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر کسی کو معلوم ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے تو اللہ کے لیے مجھے بتاؤ. انشاءاللہ اگر ہمارے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. علم باطن کے بارے میں ذرا مختصر واضح فرمائیں. اور لدنی کے معنی کیا ہیں؟ لدن کے معنی ہوتے ہیں پاس کے، ہے نا. یعنی اللہ رب العزت نے حضرت خضر کے بارے میں جو کہا کہ میں نے اپنے پاس سے ان کو علم عطا، تو ہر علم اللہ کے پاس سے ہوتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو اللہ نے خصوصی علم عطا فرمایا تھا. اور علم باطن وطن یہ سب تصوف کی رنگا رنگیاں ہیں بھائی. اور یہ سب غیبیات اور یہ تمام سب چیزیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. علم ظاہر، علم باطن، سارا علم جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیا تھا وہ پورا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کمی بیشی کیے ہوئے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے اس میں کچھ علم ایسے ہیں جو چھپا ہوا ہے، سینہ در سینہ آیا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ کافر ہے. وہ چاہے اتنی موٹی تسبیح لے، چاہے وہ قبروں کا سجادہ نشین ہو، چاہے وہ چلے کاٹے، چاہے بلے کاٹے، وہ کچھ بھی کاٹے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ ہمارے نبی کے اوپر الزام لگاتا ہے نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی نے آدھا علم امت کو بتلایا نعوذ باللہ، اور آدھا علم سینوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. یہ کفر ہے سراسر. تعویذ کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کریں کہ اس کا باندھنا ٹھیک ہے نا، حرام ہے، اور اگر یہ شرک ہے اور قرآن کی توہین ہے اگر وہ قرآنی تعویذ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف پڑھتے تھے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے واقعی. ہاں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ہے نا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود پڑھتے تھے؟ واللہ مجھے نہیں پتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں نماز میں تو پڑھتے رہے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک بات آئی ذہن میں. یہ جو درود پڑھتے ہیں نا، اگر اللہ درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا الگ مفہوم ہے، جو فرشتے پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا الگ مفہوم ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا الگ مفہوم ہے. مثلا اللہ درود پڑھتا ہے کیسے؟ اللہم صلی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے نبی آپ، تم بھی، اے لوگو، تم، اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کے اوپر صلاۃ بھیجو، ہے نا، سلام بھیجو. اللہ درود بھیجتا ہے. درود بھیجنے، صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے کہ صلی علی مطلب رحمت طلب کرنا، رحمت کی دعا کرنا. اب اللہ اگر اللہ جو درود بھیجتا ہے مطلب یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ صلاۃ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. اور یہ صلاۃ فرشتوں کی طرف سے ہے، جو فرشتے درود بھیجتے ہیں، مطلب فرشتے رحمت طلب کرتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا تم بھی رحمت طلب کرو اپنے نبی کے اوپر. اپنے نبی کے لیے کیا طلب کرو؟ رحمت طلب کرو اور ان کے اوپر سلام بھیجو. تو یہ سمجھیں، اب اللہ کے نبی بھی اگر درود اپنے اوپر بھیج رہے ہیں تو اللہ سے رحمت ہی طلب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا انوکھا سوال ہے. بہرحال دیکھیں کس طرح سے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ.
ماشاءاللہ آپ لوگوں میں، اور پتہ نہیں گزشتہ سال کسی نے کہا تھا یہ خالی گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی بات کہی ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ بھرے بھرائے گھڑے ہیں بھائی، یہ تمہاری طرح ڈپلیکیٹ نہیں ہیں۔ انڈیا میں اہل حدیث کے مسجدوں میں جمعے کی نماز اور خطبہ ایک ہی اذان میں ختم کی جاتی ہے، جبکہ سعودیہ میں دو اذان ہوتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں تو سعودیہ حرمین میں ہوتی ہے 2 اذان، باقی تو ہر جگہ 2 اذان بھی جو ہوتی ہے، ایک جگہ 8 بجے ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے۔ تو اس اطلاع کے لیے اگر کوئی شخص اذان دینا چاہتا ہے چاہے انڈیا میں یا پاکستان میں، کوئی حرج نہیں ہے، مثلا 8 بجے اذان دے دیں، 10 بجے اذان دے دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی آج جمعہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں 2 برس ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے 2 برس کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی، حضرت عمر کے 12 برس کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان کثرت سے ہوئے اور بازار لگنے لگا تو مقام زہرہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جا کر کے کہا جا کے وہاں اذان دو۔ جو مقام زہرہ کہاں ہے؟ مدینے سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں بازار، جہاں جو مدینے جائیں تو پرانا ریلوے اسٹیشن نہیں بنا ہوا ہے ترکیوں کے زمانے کا، وہی مقام زہرہ تھا، وہاں بازار لگتا تھا، تو وہاں جا کے اذان کہلواتے تھے۔ وہی اذان ہے جو کھینچ کے مسجد تک لے آیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے گاؤں میں بستی میں تو بے شک دلا سکتے ہیں، اگر کوئی ایک دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اذان جو جمعے کے ٹائم میں بہرحال وہ محل نظر ہے اور دیکھنا پڑے گا اس کو۔ تو ایک ہی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر عمر ان کے زمانے میں ہوتی تھی، اور اگر کوئی شخص وہ دیتا ہے تو بے شک درست ہے، صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا